السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم قاری صاحب سے وضو کی سنتیں سیکھیں گے۔ سامعین و ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا بچوں، آج کی ہماری چوتھی کلاس ہے۔ پہلی 3 کلاسوں میں ہم نے وضو کے غسل کے فرض، غسل کے سنتیں اور وضو کے فرض سیکھے تھے۔ آج ہم نے سیکھنا ہے کہ وضو کی کتنی سنتیں ہیں۔ وضو کی کتنی سنتیں؟ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو نیت کرنا، جس طرح نے غسل میں پڑھا تھا نا، نیت کرنا غسل میں سنت ہے، اور اسی طرح وضو میں بھی نیت کرنا سنت ہے کہ میں کس وجہ سے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے اور تلاوت کے لیے، یہ نیت کر لے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا، بسم اللہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اگر دوسری دعا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اگر یہ دعا یاد ہے یہ پڑھ لے، اور اگر نہیں یاد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لے۔ اور پھر تیسری سنت ہے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں تک، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد کلی کرنا، جو غسل میں فرض تھی اور وضو میں سنت ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا، یہ جو غسل میں فرض تھا اور اب کیا ہو گیا سنت۔ اور ہر وضو کو 3 دفعہ دھونا، ہر وضو کو 1 دفعہ دھونا فرض ہے اور 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ اور داڑھی کا خلال کرنا، اگر جس بندے نے داڑھی رکھی ہے داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کا خلال کس طرح کریں گے؟ پانی ہاتھ میں لیں گے، اس طرح کریں گے، یعنی اس طرح نہیں کریں گے خلال، ٹھیک ہے نا، اس طرح ہاتھ میں پانی ڈال کے اس طرح ہاتھ کی پشت کو، دائیں ہاتھ کی پشت کو اس طرح پیچھے گردن کی طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے۔ یہ کتنا ہو گیا جی؟ 8واں سنت ہو گئی۔ اور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال کریں گے، پھر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا اس طرح، ٹھیک ہے، جس طرح۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں گے جب پاؤں دھوئیں گے، دائیں ہاتھ کی، یہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اس طرح، پہلے دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کریں گے، اس طرح اس طرح اس طرح، پھر بائیں سے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح، بائیں ہاتھ سے ہی کرنا ہے خلال۔ یہ کتنا ہو گیا جی؟ یہ 9ویں سنت ہے۔ اور 10ویں کیا؟ 1 بار سر کا مسح کرنا، 1 دفعہ سر کا مسح کرنا۔ چوتھے سر کا مسح کرنا کیا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا سنت ہے۔ اور کانوں کا مسح کرنا، جس طرح اس طرح لے جائیں گے نا، اس طرح آگے، پھر اس طرح کانوں کو یہ انگوٹھے سے اس طرح کریں گے یہ۔ اور گردن کا جو مسح ہے یہ بعض حضرات کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے اور بدعت ہے، بعض حضرات کے، ہمارے یہاں علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ اگر کر لے آدمی تو ٹھیک ہے، نہ بھی کرے تو پھر وضو ہو جائے گا۔ اور پھر ترتیب سے وضو کرنا، یہ نہیں ہے کہ پہلے پاؤں دھو لیے پھر اس کے بعد پھر چہرہ دھو لیا، یا پہلے بازو دھو لیے اس کے بعد منہ دھو لیا، یہ نہیں ہے، ترتیب سے وضو کرنا۔ ہاتھ دھونا، پھر چہرہ دھونا، پھر بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھونا۔ اور ہر پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ وضو کیا؟ یک کے بعد جس طرح منہ دھویا اس کے ساتھ ہی بازو دھو لی، یہ نہیں کہ پھر اتنی دیر کر لی کہ چہرہ خشک ہو گیا اس کے بعد آدمی بازو دھو لے، یہ نہیں ہے، جس طرح ایک دم چہرہ دھویا اس کے ساتھ ہی بازو دھو لے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ پوری سنت کے مطابق اس طرح وضو کریں گے۔ اور اگر جب وضو کریں گے تو اس کے لیے یہ بھی احتیاط ہو کہ پاک جگہ ہو اور اونچی جگہ ہو، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ پہ کہ نیچے گندگی پڑی ہو، اور آدمی جب وضو کرے تو اس کی ساری چیزیں گندی چیزیں آدمی کے اپنے کپڑوں میں پڑ رہی ہوں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی اونچی جگہ پر وضو کرنا چاہیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا چاہیے۔ اور آخر میں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کے آخر میں وہ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا یاد ہے یہ پڑھ لے۔ اگر یہ نہیں یاد ہے تو صرف دوسرا کلمہ پڑھ لے، تو یہ پورا غسل کی سنت کے مطابق کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا۔ اس طرح اگر ہم وضو کر کے پھر نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، تو اس پر ہمیں اجر زیادہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اس کے ساتھ اسی سنت طریقے کے مطابق وضو کرنے کی۔ دعا پڑھ لیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل علامہ اسلام کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج پورب کشمیری کو فالو کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔